بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقر الاہلی، گھریلو گائے یا بیل۔ بقرہ اس میں جنس ہے جس کا اطلاق مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ اگر ھذا بقرن کہا جائے تو اس کا معنی ہوگا یہ ایک بیل ہے، اور اگر کہا جائے ھذہ بقرۃ تو اس کا معنی یہ ایک گائے ہے۔ اسی طرح بقیر، بقران اور باقر کے الفاظ ان ریوڑوں کے لیے مستعمل ہیں جن کی نگرانی چرواہے کر رہے ہوں، اور لفظ البیقور ریوڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے، کیا تم گائے کے ریوڑوں کو رہنما بنا رہے ہو؟ کیا تمہارا ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور بارش کے درمیان واسطہ بن سکتا ہے؟ بعض اہل علم کے مطابق اہل یمن گائے یا بیل کو بقرہ کی بجائے باقورہ کہتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس کتاب الصدقہ میں تحریر فرمایا تھا، فی کل 30 باقورۃ بقرہ، ہر 30 گائے میں ایک بیل یا ایک گائے کی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البقرہ کا لفظ بقرہ سے ماخوذ ہے، جس کے معانی پھاڑنے اور کھولنے کے آتے ہیں۔ زراعت میں چونکہ بیل زمین کو جوتتے اور پھاڑتے ہیں، اس لیے انہیں البقرہ کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ نیز اسی وجہ سے محمد بن علی بن زین العابدین بن حسین رضی اللہ کو الباقر کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ علم کو پھاڑ کر اس کی گہرائی تک پہنچ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر بہت ناراض ہوتے ہیں جو گائے کی طرح زبان کو توڑ موڑ کر گفتگو کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھوڑوں کی پیشانیوں میں عزت اور گائے کی دم میں ذلت ہے۔ مترجم کتاب حیات الحیوان فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں عزت جہاد کی وجہ سے ہے، اور گائے کی دم میں ذلت کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی گائے یا بیل کے ذریعے ہل وغیرہ چلائے گا، اور اس مصروفیت کی وجہ سے جہاد سے غافل ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے فرمایا کہ گائے کی دم میں ذلت ہے۔ گائے اور بیل کی خصوصیات۔ گائے اور بیل طاقتور اور مفید جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انسانوں کے مطیع بنا کر پیدا کیا، نیز ان کو اپنے دفاع کے لیے درندوں کی طرح ہتھیار نہیں دیے گئے، اس لیے کہ یہ جانور انسان کے زیر اطاعت رہتا ہے، چنانچہ انسان ہی گائے بیل کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، نیز انسان ہی ان کے ضرر کو دور کرتا ہے۔ اگر گائے اور بیل میں ہتھیار کے قبیل کی کوئی چیز پیدا کر دی جاتی تو پھر یہ انسان کے تابع نہ رہتے، اور انسان کے لیے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا۔ بے سینگ بیل کا ہتھیار اس کے سر میں ہوتا ہے، اور وہ سر کو سینگ کے طور پہ استعمال کرتا ہے، جیسا کہ بچھڑے سینگ نکلنے سے پہلے طبی طور پر سر سے اپنا دفاع کرتے ہیں۔ بقرہ کی ایک قسم عربی النسل گائے اور بیل ہوتے ہیں، یہ نرم و ملائم اور بغیر بالوں کے ہوتے ہیں۔ عربی النسل گائے بیل کی دوسری قسم کا نام الدربانہ ہے، اس کو مال و متاع بار برداری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز کبھی کبھی الدربانہ کے کوہان ابھر کر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ گائے کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ 1 سال کی ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی بیل پر چڑھتی ہے، اور گائے میں بیل کی بنسبت مادہ تولید زیادہ پایا جاتا ہے۔ تمام جانوروں میں یہ خاص بات ہے کہ نر کی بنسبت مادہ کی آواز پتلی اور باریک ہوتی ہے، لیکن اس کے برعکس گائے کی آواز بہت بلند ہوتی ہے۔ جب بیل جفتی کے لیے گائے کے قریب آتا ہے تو یہ بے چین ہو کر بیل کے نیچے ٹیڑھی ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس وقت جب بیل کا عضو مخصوص سخت ہو اور وہ جفتی کرتے وقت مقام مخصوص سے خطا کر جائے۔ گائے کو جب جفتی کرانے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ اچھلتی کودتی ہے اور چرواہوں کو تھکا دیتی ہے۔ مصر کے علاقے میں ایک گائے پائی جاتی ہے جسے بکر الخیس کہا جاتا ہے۔ اس کی گردن لمبی اور اس کے سینگ گھریلو گائے کی مثل ہوتے ہیں، لیکن یہ گائے دودھ بے کثرت دیتی ہے۔ مسعودی کہتے ہیں کہ میں نے مقام رے میں ایک گائے کو دیکھا جو اونٹ کی طرح بیٹھتی ہے اور اپنے بوجھ کے ساتھ ہی اونٹ کی طرح حملہ آور ہوتی ہے، لیکن اس کے اوپر کے دانت دوسری گایوں کی طرح نہیں تھے، نیز یہ گائے نیچے کے دانتوں سے گھاس وغیرہ کھاتی تھی۔ اہل عرب قحط سالی اور مشکل حالات میں جب باران رحمت کے امیدوار ہوتے تو گائے کی دم میں آگ باندھ کر چھوڑ دیتے تھے۔ اس سے وہ یہ تصور کرتے تھے
کہ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے اور وہ باران رحمت نازل فرماتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے اس بارے میں کہا، کیا تم گایوں کے ریوڑ کو رہنما بنا رہے ہو؟ کیا تمہارا یہ فعل بارش اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ بن سکتا ہے؟ ایک اور شاعر امیہ بن ابی صلب سقفی نے قحط سالی کے متعلق کہا تھا، آگ باندھنے والے جانوروں کی دموں میں آگ کو اس لیے باندھ رہے ہیں تاکہ دریا میں سیلاب کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ احیاء العلوم میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک گائے تھی، وہ آدمی دودھ میں پانی ملا کر فروخت کرتا تھا۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد ایک سیلاب آیا جس میں گائے ڈوب کر مر گئی۔ لڑکے نے اپنے والد محترم سے کہا کہ ہم دودھ میں پانی ملا کر فروخت کیا کرتے تھے، وہ پانی روز بروز جمع ہو کر ایک سیلاب بن گیا جس نے ہماری گائے کو غرق کر دیا۔ المجلس التاسع میں مذکور ہے کہ حضرت خلال رحمت اللہ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ سے روایت کی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا کہ ایک گائے چھوٹ کر شراب میں چلی گئی، چنانچہ اس نے شراب پی لی۔ اس کے بعد لوگوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا۔ پھر وہ لوگ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس واقعہ کی خبر دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اسے کھاؤ، یا فرمایا کہ اس کا گوشت کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ الحکم، تمام اہل علم کے نزدیک گائے کا گوشت اور دودھ حلال ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گائے کی چربی اور دودھ میں شفا ہے اور اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کی جانب سے گائے کی قربانی کی۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گائے کا دودھ اور گھی کھایا کرو اور گوشت سے اجتناب کیا کرو، اس لیے کہ اس کا گھی اور دودھ دوا ہے اور اس کا گوشت بیماری ہے۔ ضرب الامثال، اہل عرب کہتے ہیں، میں نے زید کو ایسے مقام پر چھوڑا جہاں گائے اپنے بچڑے کو چاٹ رہی تھی۔ اہل عرب کے نزدیک اس سے مراد چٹیل میدان ہے۔ الخواص، اگر گائے یا بیل کی چربی کو ہڑتال میں ملا کر گھر میں دھونی دی جائے تو اس سے سانپ، بچھو اور کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ گائے یا بیل کی چربی کو کسی برتن میں مل دیا جائے تو اس میں مچھر جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر گائے یا بیل کے سینگ کو باریک پیس کر پی لیا جائے تو شہوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ گائے یا بیل کا خون بہتے ہوئے خون کو بند کر دیتا ہے۔ اگر گائے یا بیل کے پتے کو مائع قراص میں ملا کر بواسیر میں لگایا جائے تو بواسیر سے شفا نصیب ہوتی ہے اور درد میں راحت ملتی ہے۔ اسی طرح گائے یا بیل کے پتے کو چھائیوں اور سیاہ داغوں میں لگانا بھی فائدہ مند ہے۔ اگر گائے یا بیل کے پتے کو شہد میں ملا کر بطور سرما استعمال کیا جائے تو آنکھوں کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ارسطو نے لکھا ہے کہ سیاہ رنگ کی گائے کا پتا آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرنے سے بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ حکیم کیماس نے کہا ہے کہ اگر گائے کی آنکھ پھوٹ جائے یا باہر نکل آئے تو اس کی آنکھ کے پانی سے کسی کاغذ پر لکھیں تو وہ تحریر دن میں تو نہیں پڑھی جا سکتی، البتہ رات میں اس تحریر کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر گائے کے بالوں کو جلا کر پی لیا جائے تو یہ دانتوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اسی طرح اس کے بالوں کو جلا کر سکنجبین میں ملا کر پینے سے تلی زائل ہو جاتی ہے۔ نیز گائے کے جلائے ہوئے بالوں کو شہد میں ملا کر پی لیں تو پیٹ سے حب القر نکل جاتا ہے۔ یونس نے کہا ہے کہ اگر سواکیل کو گائے یا بیل کے گوبر کے ساتھ ملائیں تو وہ بکھر جائیں گی اور کھانے والا اسی وقت درست ہو جائے گا۔ اگر اسے کسی ورم شدہ عضو پر ملا جائے تو اسے نرم کر دے گا۔ اگر کسی جگہ چیونٹیوں کے نکلنے کا خطرہ ہو تو اس کی دھونی سے چیونٹیاں بھاگ جاتی ہیں۔ اگر پاؤں کے جوڑوں کی آماس پر اسے لگایا جائے تو اسے شفا نصیب ہوگی۔ اگر کسی حاملہ عورت کو درد ذہ کے وقت اس کی دھونی دی جائے تو ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ نیز بچہ خواہ مردہ ہو یا زندہ آسانی سے پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی جھلی بھی آسانی سے باہر نکل آتی ہے۔ اگر کسی گھر میں اس کی دھونی دی جائے تو گھر کے زہریلے کیڑے مکوڑے بھاگ جاتے ہیں۔ نیز اگر کسی جلے ہوئے شخص کو یہ لگایا جائے اور اس کی ناک میں پھونک دیا جائے تو اس کی نکسیر فوراً بند ہو جاتی ہے۔ اگر جسم میں کانٹا یا نیزہ چبھا ہوا ہو تو اسے جسم پر بار بار ملنے کے بعد
خشک ہونے تک چھوڑ دیں تو وہ کانٹا یا نیزہ بآسانی نکل جاتا ہے۔ ہرمس کہتے ہیں کہ اگر ارک گلاب کو بدکے ہوئے بیل کے ناک پر مل دیا جائے تو وہ مدہوش ہو جاتا ہے۔ اگر بیل کے گوشت کو پکا کر کسی بڑی شیشی یا شیشے کے برتن میں سختی سے بند کر کے 40 دن تک پڑا رہنے دیں، یہاں تک کہ اس میں کیڑے پڑ جائیں، پھر ان کیڑوں کو کسی دوسری شیشی میں رکھیں یہاں تک کہ وہ کیڑے ایک دوسرے کو کھا لیں اور باقی صرف ایک کیڑا رہ جائے، تو یہ کیڑا بہت زیادہ زہریلا ہوگا۔ اگر کسی تالاب یا حوض میں چھپکلیاں چلاتی ہوں تو بیل کی آنتڑیاں دھو کر ان کے سرے باندھ کر پھیلانے کے بعد اس تالاب میں لٹکایا جائے تو تمام چھپکلیاں خوفزدہ ہو کر خاموشی اختیار کر لیں گی اور وہاں سے بھاگ جائیں گی۔ خواب کی تعبیر۔ گائے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر سالوں اور برسوں سے دی جاتی ہے، جس طرح کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر دی تھی۔ بس اگر موٹے بیل یا فربا گائیں دیکھی ہوں تو شاداب سال ہوں گے، اور اگر دبلے پتلے دیکھے ہوں تو قحط سالی سے تعبیر دی جائے گی، بشرطے کہ خواب میں گائے یا بیل سفید یا سیاہ رنگ کے نظر آتے ہوں۔ اگر کسی نے زرد یا سرخ رنگ کی گائیں خواب میں دیکھی ہوں تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ گائیں درخت کو اپنے سینگوں سے مار کر اکھاڑ دیں گی یا کسی عمارت کو گرا دیں گی، اس لیے یہ گائیں فتنوں کی علامت ہوتی ہیں۔ نیز جن مکانات میں یہ داخل ہو جائیں گی انہیں گرا دیں گی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں فتنے بیل کے سینگوں اور آنکھوں کی طرح رونما ہوں گے۔ اگر کسی نے خواب میں زرد رنگ کی گائے دیکھی تو اس کی تعبیر سرسبز شادابی سے دی جائے گی۔ اگر سیاہ و سفید رنگ کی گائے دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ سال کے آغاز ہی سے شدت اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی نے خواب میں گائے کا پچھلا حصہ چتکبرا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ سال کے آخر میں مشکلات کا سامنا ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں نصف گائے دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی بہن یا بیٹی کسی مصیبت میں گرفتار ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں گائے کا ہر وہ حصہ دیکھا جو حصے وراثت میں متعین ہے، مثلا چوتھائی حصہ، 8واں حصہ وغیرہ، تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ خواب دیکھنے والے کی بہن یا بیٹی کسی مصیبت میں مبتلا ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ کسی غیر کی گائے کا دودھ دوہ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والا کسی دوسرے کی عورت سے خیانت کرے گا۔ اور جب بھی کوئی انسان خواب میں گائے دیکھے تو اس کی تعبیر اس کی بیوی یا بیٹی کا مصیبت میں مبتلا ہونا ہوگا۔ خواب میں گائے کی آواز سننا ایسے لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو ادب و احترام میں مصروف ہوں گے۔ خواب میں گائے کا زخمی کرنا بیماری کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس پر گائے یا بیل نے حملہ کر دیا ہے اور دیکھنے والا اس کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی اسی سال موت واقع ہو جائے گی۔ کسانوں کا خواب میں گائے کو دیکھنا باعث خیر و برکت ہے۔ خواب میں گائے کا پسندیدہ رنگ وہ ہے جو گھوڑوں کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ گائے اس کے گھر میں داخل ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے مالی نقصان ہوگا۔ نصرانی نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ گائے یا بیل کا گوشت کھا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ دیکھنے والا بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا آدمی جو مال جمع کرنے کی فکر میں ہو خواب میں گائے کی چربی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے بغیر کسی محنت کے مال حاصل ہوگا اور وہ اسے خرچ کیے بغیر اپنے پاس جمع رکھے گا۔ اگر کسی نے خواب میں گائے کا بھنا ہوا گوشت دیکھا تو اس کے لیے باعث امن ہوگا، گوشت بھوننے والا امن میں رہے گا۔ اگر گوشت بھوننے والے کی بیوی حاملہ ہوگی تو گویا خواب میں اس سے بیٹے کی بشارت دی گئی ہے۔ خواب میں گوشت کا بھوننا خوشحالی کی علامت ہے۔ اگر گوشت پکا ہوا نہ ہو تو خواب دیکھنے والے کو بیوی کی طرف سے رنج و غم پہنچے گا۔ بعض معبرین نے کہا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں گائے یا بیل کا پکا ہوا یا بھنا ہوا گوشت کھایا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے رزق میں وسعت نصیب ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بیل ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ خواب دیکھنے والے کی موت واقع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کسی عورت نے خواب میں دیکھا کہ وہ بیل پر سوار ہو گئی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جلد ہی شوہر والی ہو جائے گی۔ نیز اگر اس کا شوہر ہو تو وہ اس کی مطیع و فرما بردار ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک ٹیلے پر کھڑی ہوں اور میرے آس پاس گائے بیل ذبح کیے جا رہے ہیں۔ بس میں نے خواب کی تعبیر مسروق سے پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ کا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے سامنے زبردست جنگ ہوگی۔ بس اسی طرح ہوا اور آپ کے سامنے جنگ جمل ہوئی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ گائے اپنی ہی بچی کا دودھ چوس رہی ہے
تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کی بیوی دوسروں کو اپنی بیٹی کے ساتھ خیانت کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔ اسی طرح اگر کسی غلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے آقا کی گائے کا دودھ نکال رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ غلام اپنے آقا کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ واللہ تعالی عالم۔